جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات مل جل کے ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں آپ حضرات، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بہت دیر کی محفل نہیں، انشاءاللہ بہت کامیاب محفل ہوگی۔ بڑے خلوص سے محفل سجائی گئی اور آپ حضرات کی آمد شعراء کرام ہندوستان کے کونے کونے سے مہدی جون پوری صاحب نے مدعو کیا۔ ایک شاعر پہ انشاءاللہ کلام پیش کریں گے سارے لوگ، اور ایک اعلان سن لیں جہاں تک آواز جاری، محفل کا آغاز بہت دیر سے ہو چکا ہے اور بذریعہ قرآن دازی ہدیات پیش کیے جائیں گے۔ تقریباً 150 لوگ کم سے کم ہدیہ لے کے یہاں سے جائیں گے بعد محفل۔ بس 15 منٹ کے اندر قرآن تقسیم کیا جائے گا، 8 بجے کے بعد قرآن تقسیم نہیں کیا جائے گا، لہذا گزارش آپ حضرات تشریف لے آئے تاکہ 8 بجے کے اندر آپ حضرات آ جائیں، قرآن اب تک پیش کیا جا سکے۔ مل جل کے ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں۔ وہی کہ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے۔ نماز کے بعد، مجلسوں کے بعد، محفلوں کے بعد آپ زیارت پڑھتے 4تھا مصرع ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا، بڑا لطف آئے گا۔ عرض کرتا ہوں دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، تو سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ انشاءاللہ منزلیں آئیں گی، بہت کامیاب محفل ہوگی۔ ہماری فہرست میں محترم استاد الشعراء مہدی جون پوری صاحب تشریف فرما جو کلام پیش کریں گے، جناب اعظم صاحب جو گیا بہار سے تشریف لائے ہیں، جناب مبارک جلال پوری صاحب، رشی بنارسی صاحب، سمر جون پوری صاحب اور دیگر مہمان شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں، ان کے علاوہ مقامی شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں جو ایک کے بعد ایک کلام پیش کریں گے۔ مصرع بڑا خوبصورت دیا ہے مہدی جون پوری صاحب نے کہ خدا کر رہا ہے ثنا فاطمہ کی، اور شعراء اہل بیت بھی انشاءاللہ اس مصرعے پہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ درمیان میں آپ حضرات کے تبرکات کا بھی انتظام ہے، سارا خیال کیا گیا ہے، آپ حضرات پر تشریف لے آئے۔ اور مہدی جون پوری صاحب دیکھیں اتنی دور سے آپ کے علاقے میں محفل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، مولا انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ اور بعد محفل میں نے عرض کیا کہ قرآن دازی ہوگی، کم سے کم 150 لوگ یہاں سے تحفہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن بس تھوڑی دیر میں تقسیم ہونے والا، میں نے کہا کہ آپ حضرات تشریف لے آئے۔ دیکھیں ٹھیک ہے آپ آرام فرما رہے، موسم تو بہت اچھا ہے، کوئی خراب نہیں ہے، لیکن اہل بیت کا ذکر ہو رہا، آج اس کی محفل اگر شہزادی راضی ہوں گی تو ہی بیڑا پار ہوگا۔ اب نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ دعائے زہرا، تو ہماری ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ حضرات روز محشر جواب دینا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں جشن ہو رہا تھا، ذکر ہو رہا تھا، اپنے گھروں سے نہ سنیں، مجلس محفل سننے کا ثواب تو ملے گا، لیکن فرش محفل پہ بیٹھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آئیے حضرات انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ذاکر اہل بیت خادم حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور جشن کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ بہت اچھی خطابت کرتے ہیں، انشاءاللہ کئی گھنٹے کا میٹر 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ پیش کریں گے، آپ حضرات موجود ہوں گے۔ خادم عباس صاحب سے گزارش ہے تشریف، آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ علمدار کربلا فرزند ید اللہ باب الوائد باب المراد ابو الفضل عباسی ابن امیر المومنین علیہ السلام پر آواز بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلى سورہ المائدہ کی آیہ بلغ چند منٹ آپ کی خدمت میں ایسے موقع پر جب آپ جشن منانے کے لیے وقت عزا خانہ زہرا میں اور ہم جیسا ذاکر، یہ تو ذرا نوازش ہے، ورنہ ایک کرمچاری سے زیادہ، عزاداری کے کرمچاری سے زیادہ میں خود کو کچھ نہیں سمجھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جن کا جشن منانے کی غرض سے ہم اس فرش مسرت پر آئے ہیں، ان کا ذکر کیا نام لینے سے پہلے آب کوثر سے وضو کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ نہ آپ نے سنا تو جن کا نام لینے سے پہلے مصراعی بتا رہا ہے کہ خدا کر رہا ہے ثنا، جن کی ثنا خدا کرے۔ حقیقت یہ ہے آیت کے حوالے سے اگر کچھ بیان کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیان کرے جو وہاں سے علم لے کر آئے۔ بہت اچھا ہے، شما کی تو چھوڑیے، یہ جو مداح ہے کیا کہنا شورائے کلام ہے، یہ شورائے کلام ایک سے ایک ابھی آپ کے سامنے خدمت میں ایک سے ایک کلام پیش کریں گے، ایک فضیلت میں بیان کرے گا تو دوسرا کھڑے ہو کر کے ایک ہی مصرے میں اس کی بات کو رد کرے گا اور دوسرے مصرے میں اس سے بھی بہتر کلام پیش کرے گا۔ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، ابھی آپ سماعت فرمائیں، منعقد کی گئی ہے اسی لیے۔ تو ایک سے ایک شورائے کرام، شاعری ایک وہ فن ہے کہ ایک مصرے میں بات کو کہہ جاتا ہے اور ایک ہی شعر میں بات کو مکمل کرتا ہے، مگر ان کا بھی ذہن وہاں تک نہیں جاتا، جا ہی نہیں سکتا جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی۔ جونپوری صاحب کی ذرہ نوازش ہے، خاطب بھائی کیا بات ہے،
حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ قوم ہے، یہی وہ قوم ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ درخت جس کا نام قرآن نے طوبیٰ لکھا ہے، بہت ہی گھنا سایہ دار ہے۔ ہم شک و شبہ میں نہیں رہتے کہ جنت ملے گی، ارے وہ تو ہماری میراث ہے، ہم شک و شبہ والے نہیں ہیں ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ یہ کہ ہم صراط مستقیم درخت کے نیچے جو بہت گھنا سایہ دار ہے، اس کے نیچے بیٹھ کر امام حسین کی عزاداری کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ جہاں آب کوثر میسر ہوگا۔ انشاءاللہ بنت رسول کی فضیلت میں زبان کھولوں گا آب کوثر سے وضو کرنے کے بعد۔ اس وقت تو صرف اتنا، اس لیے کہ بنت رسول کی حیات طیبہ جو کچھ بھی ہمارے پاس روایت میں ہے، روایت کے ذریعے ہم تک آئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی ہی پردے میں گزری۔ سبحان اللہ۔ ایک نام جس کا نام نامی اس میں گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے نام کی فضیلت سے دنیا ناواقف ہے، ہمارے نام کے معنی اور مفہوم سے دنیا ناواقف ہے۔ بس اتنا سن لیجئے ان کی فضیلت میں اس ذہن ناقص کے علم میں ہے کہ نام علی کی برکت سے اگر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو تو ڈر جاتا۔ میں کہہ چکا کہ آپ قرآن میں پوچھتے ہیں، قرآن زبان بھی اللہ کی ہے اور کلام بھی اللہ کا ہے، تو اس کا صحیح اور صحیح معنی میں ترجمہ اور تفسیر تو بہت بڑی بات ہے۔ ترجمہ صحیح معنی میں وہی کر سکتا ہے جو وہاں سے علم لے کر کے پھر دنیا میں آئے۔ تو روایت میں نے نام لیا رسول خدا کی 63 سالہ حیات میں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے اور رسول خدا کی وفات نہیں، حقیقت میں شہادت ہے۔ رسول خدا کی زندگی میں نام علی کی جو شخصیت آپ قرآن مجید میں تلاش رہے ہیں، ان کی جو زندگی ہے دعوت ذوالعشیرہ میں، کون ہے جو میرے اس کام میں میری نصرت و مدد کرے؟ جو آج میری نصرت اور مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہو۔
اب آپ کے کام میں کتنی رکاوٹیں آئیں، کیسی کیسی پڑے، یقین ہو گیا کہ اب یہ دشمن میری جان لیے بغیر باز نہیں آئیں گے، تو آپ کو ہجرت کرنی پڑے۔ کیا بات ہے، ہجری سال ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، رسول خدا نے ہجرت، شب ہجرت بستر رسول پر شبیہ رسول بن کر یہ سوئے۔ پیچھے پیچھے پھر یزید دیت والے مزاج، بچوں کی بھی سمجھ میں آئے، اس لیے میں نے نام یزید لیا ہے۔ باقی ان کے مزاج والے ایسی مقدس و پاک موقع پر میں کسی نجس کا نام ہی لینا نہیں چاہتا۔ رسول پر شبیہ رسول بن کر علی سوئے۔ پھر جب یہ حملہ ہوئے، پہلی جنگ بدر، مورچہ سنبھالا حضرت علی بن ابی طالب نے۔ پھر 3 ہجری میں جنگ احد، یہی وہ جنگ ہے جب ذوالفقار نازل ہوئی، بڑے بڑے دھرندر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اونچی اونچی پہاڑیوں پر اچک اچک کر، کہ جیسے پہاڑی بکریاں کودتی ہیں۔ مورچہ سنبھالا علی نے۔ ارے کوئی ایسا موقع نہیں، بدر و احد و خندق و خیبر، کوئی ایسا موقع نہیں کہ رسول خدا کا جو وعدہ کیا تھا دعوت حضور شیعہ میں نہ نبھایا ہو۔ خالی روایات آپ ملاحظہ فرما لیں۔ پھر بھی میں جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کچھ نیا بیان کرنے کی غرض سے غور و فکر کرتا ہوں، سبحان اللہ، سوچتا نہیں، اس لیے سوچنے لگے نا جناب یونس علیہ السلام پیغمبر نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن تک، خالی تھوڑا سا توقف کیا تھا، سوچنے لگے تھے ولایت علی کے اعلان پر لبیک کہنے میں۔ تو اتنی سب فضیلتوں کا حامل، ایسے کمالات، جس کا لقب شیر خدا ہو، مشکل کشا ہو، یہیں پر بات تمام نہیں کروں گا ابھی، ذرا سا غور فکر کیجئے۔ یہ وہ نام ہے کہ جس کو لوگ خدا مان رہے ہیں، دلیل کے ساتھ مانتے، بغیر دلیل کے نہیں۔ نصیری جنہوں نے مولا علی کو خدا مانا ہے، وہ مان رہے ہیں، ابھی تک وہ قوم رہے گی، وہ انشاءاللہ بخشی جائے گی، تو دلیل کے ساتھ مان رہے ہیں۔ خدا کی قدرت میں کوئی چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو ناممکن ہو۔ اب یہ عزا خانہ زہرا کے فرش پر ہی بیٹھ کر غور فکر کرنے کے نتیجے میں فکر کو بلندی عطا ہوئی، بھائی علی کے بارے میں کیا بیان کروں، اس لیے کہ علی کو تو لوگ خدا مان رہے ہیں، دلیل کے ساتھ مان رہے ہیں، وہ تمام صفات جو خدا میں ہیں وہ علی میں پا رہے ہیں تو مان رہے ہیں۔ شرک نہ ہو جائے اس لیے ایک جملے میں بات کو مکمل کر دوں، خدا کی قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے خدا بنا دے، یہ تو میری فکر ہے۔ چھٹے ایمان سے کسی نے سوال کیا، مکمل کی میں نے گفتگو،
مہندی بھائی بس یہیں پر تمام کر رہا ہوں. چھٹے امام سے کہ میں نے میرا خیال پیش کیا ہے دلیل کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ خدا پیدا کر سکتا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا اللہ ہزاروں خدا پیدا کر سکتا ہے. تو اگر علی کو خدا مان رہی ہے قوم تو اس میں حیرت کی کیا بات؟ سبحان اللہ. تو ایسی شخصیت کا ذکر میں نے صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ اتنی فضیلتوں کا جو مجھ جیسے ناقص ذہن نے ابھی بیان کیا ہے اتنی فضیلتوں کا حامل ہو، اتنی فضیلت رکھتی ہیں تو آپ یعنی بنت رسول کفو کہلائیں. مولا کی کفو یعنی جو، تو نہ مولا علی کی فضیلت کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ آپ جن کا کفو ہے یعنی بی بی بطول بنت رسول کا کفو مولا کائنات ہے تو بنت رسول کی فضیلت کوئی کیا سمجھے. ایک درود پڑھ دیں سمجھتا ہوں وقت کے اندر میں نے بات تمام کی. اتنی فضیلت والا جس کا لقب شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، وہ کفو کہلایا ہے بنت رسول بی بی بطول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. ان کی آمد یہ تو ہماری لفظی معنی و مفہوم میں آپ کی آمد، آپ کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے یہ جشن منعقد کیا گیا. پھر وہیں جہاں سے بات شروع کی تھی اسی پر ختم کروں. پروردگار ہم تمام کو بنت رسول بی بی بطول کا ذکر طوبہ درخت کے نیچے آب کوثر سے وضو کرنے کا آب کوثر سے وضو کر کے طوبہ درخت کے نیچے جنت میں اس آمد اور ولادت کے طفیل و تصدق میں عطا فرما. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کلام سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اشعار سننا چاہ رہے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں. چونکہ شاعری میں نہیں کرنا چاہتا، طویل گفتگو نہ ہونے پائے، بس ایک جملہ کہہ کر کے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کہیں کسی مقام پر شاعر نہیں کیا، مگر شعراء کرام کی فہرست میں شامل ہونے کی غرض سے اور اسی تکبردی اشعار کو بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. اس سنجیدہ ماحول کو جشن میں تبدیل کرنے کی غرض سے شکر ادا کر اس کا بھائی جس نے بنایا سجنا بائی. کیا کہنے ہیں بابا؟ خانے زہرا کے مولوی کھائے دودھ ملائی، خادم بھائی ہائی ہائی.